کہتے ہیں کہ قطب الدین ایبک دلی کا بادشاہ تھا، اور قطب الدین ایبک کو دلی کا بادشاہ معین الدین چشتی نے بنایا تھا شہاب الدین غوری سے۔ جب شہاب الدین غوری نے ہندوستان فتح کیا اور نارائن کے میدان میں پرتوی راجا کو زندہ پکڑا اور اسلام کا جھنڈا پورے ہندوستان پر لہرایا گیا، تو شہاب الدین غوری بہت غمگین تھا۔ معین الدین چشتی وہاں موجود تھے، دعائیں کر رہے تھے اور شریک جہاد تھے۔ ان کو کہا دلی سے بہت فکر ہے، میں ٹھہر سکتا نہیں، غورستان پورا ایران اور افغانستان میرے پاس ہے۔ حضرت نے کہا یہ میرا خلیفہ ہے قطب الدین، اس کو دلی کا بادشاہ بناؤ۔ بن گئے۔ تو دلی کے ایک باشندے کو کوئی تکلیف پیش آئی، ان کی جائیداد کسی بہت زوراور نے پکڑ لی، قبضہ کی، اور سیدھا راجواڑے گیا، جس کو اجمیر کہتے ہیں، یہ اجویر اصل میں راجواڑہ ہے، اور معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کی اور ان کو کہا دلی کا باشندہ ہوں اور بہت بڑے تکڑے لوگ میرے اوپر حاوی ہیں، اور سوائے قطب الدین کے کسی کی بات چلتی نہیں ہے، وہاں تک میری رسائی نہیں ہے۔ تو شیخ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جب جانا ہو تو اسی دن ہی آ جاؤ بس۔ اب وہ شخص مہینہ دو مہینے بعد آیا اور کہا کہ حضرت مجھے دلی جانا ہے۔ مطلب یہ کوئی خط وغیرہ دے گا کہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ بالکل تیار بیٹھے تھے، چادر کندھے پہ ڈالی، کہا چلے، کہا آپ کے ساتھ چلوں گا؟ ارے حضرت کہا نا چھوڑو بس۔ قطب الدین ایبک کو دلی میں پتہ چلا کہ معین الدین چشتی خود آ رہا ہے، سلطان الہند اور ولی الہند، حیاً میتاً بادشاہ وقت ہے۔ اصل بادشاہت جو کبھی ختم نہ ہو وہ ولایت ہے، ابدیت ہے، صلاح اعمال ہے۔ قطب الدین بغیر جوتا پہنے محل سے اترا اور بھاگتا ہوا آیا، حضرت سے علیک سلیک کیا اس شخص سے اور محل میں لے گیا، خیر خیریت پوچھی، فرمایا حکم نامہ بھیج دیتے میں ہی آ جاتا۔ حضرت نے اتنا قیمتی اور بیش بہا وقت قربان کیا، فرمایا اس شخص نے شکایت کی ہے دلی کے ظالموں کی، میں نے خط لکھنا چاہا تسلی نہیں ہوئی، میں نے آپ کے پاس آدمی بھیجنا چاہا دل کو آرام نہیں آیا، جب میں نے کہا خود چلوں گا ساتھ تو دل کو آرام آیا۔ اللہ ہمیں بھی جب کوئی کہے کہ بھئی اس کام میں آپ کی بات چل سکتی ہے تو اللہ کا نام لے کے کوشش کرنا چاہیے، اور وہ تو خوش ہو جائے گا، دعائیں تو دے گا۔ حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ، جن کے ہم امام ابو حنیفہ کے بعد غلام ہیں اور مقلد ہیں، ان کو ایک دفعہ دیکھا کسی چیز کے لیے جیب خالی کر رہے تھے، درخواست ہی درخواست، یعنی مفتی سے درسری وداد حج و عمرہ درخواست۔ اس زمانے میں بادشاہوں کی حکومتوں کی سفارشیں چلتی ہے نا، پتہ نہیں اب بھی چلتی ہوگی، ہمیں اللہ نے بے نیاز کیا ہے۔ فرمایا کہ دیکھو بات سنو، پیسے وہ خرچ کرے گا، وقت وہ دے گا، مناسک وہ بجا لائے گا، گرمی سردی وہ سہے گا، اور میرا کہنے سے خالی درخواست منظور ہو جائے گی، اور میں اتنے عمرے و حج میں نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے جو کوئی مجھے حج اور عمرے کے بارے میں کہتا ہے میں ذوالفقار علی بھٹو کو بھی جواب دیتا ہوں، لکھ کے خط روانہ کرتا ہوں کہ اس کو بھیج دیا۔ اور اس میں ان کی اتنی دلچسپی تھی، ایک مثال دیتا ہوں،